بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللهد صدق الله العظيم محترم و محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے الحمدللہ آج ایک بار پھر لائیو الحمدللہ اپنے اہم پروگرام اور ہمارا اہم کورس یعنی کہ بیسک دین کورس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ معزز ناظرین و حاضرین الحمدللہ ثم الحمدللہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں اور خاص طور پر اس ماہ کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ لیکن انسان ہیں، بتقاضۂ بشریت ہیں، انسان ہونے کے ناطے انسان کمزور بھی ہے، لیکن ناظرین کرام کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، پہلا عشرہ گزر چکا ہے، لیکن اگر اس کوشش کے ساتھ کہ آپ نے رب العالمین جل جلالہ کو اپنی حتی الامکان یہ اپنی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى یعنی جتنی انسان کو اللہ نے توفیق دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور آرام کو قربان کرنا، اپنے کھانے پینے کو قربان کرنا، اپنے مطلب تزکیہ نفس خوب اچھے طریقے سے کیا، تو یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اور میں بھی اللہ کا شکر ادا کروں کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی الحمدللہ یہ توفیق بخشی کہ الحمدللہ میں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے باوجود پھر بھی ہم سے کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو یعنی کہ رب العالمین جو ہے ضرور جو ہے وہ معاف فرمائیں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس یعنی کہ ہم نے کوئی خاص نیک عمل نہیں کیا اور رب العالمین کو راضی بھی نہیں کیا تو یقیناً ناظرین کرام اور وقت کا ضیاع کیا، وقت کو ضائع کیا ہے، تو پھر یقیناً ناظرین کرام یہ ایک بہت بڑی جو ہے محرومی ہے۔ تو ہم نے محرومیوں سے نکل کر ہم نے کوشش کرنا ہے، ہم نے رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو یہ دوسرے عشرے کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ بیسک دین کورس کا آج 11واں دن ہے، اور بیسک دین کورس کا جو 11واں دن ہے اس میں الحمدللہ ہم آج بھی اپنے وہی 3 سیگمنٹ کریں گے، کوشش کریں گے چوتھا سیگمنٹ بھی اگر ہو جائے تو پہلا سیگمنٹ جس کے اندر الحمدللہ ہم فضائل رمضان سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، اور فضائل رمضان میں الحمدللہ ہم نے یہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ماہ رمضان مبارک میں
5 خصوصیات سے نوازا۔ ان میں سے پہلی خصوصیت سبحان اللہ، اس کا ذکر کیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 5 خصوصیات سے نوازا۔ اپنی امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 خصوصیات سے نوازا، اور اللہ کریم نے اپنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 خصوصیات سے نوازا۔ ان میں سے پہلی خصوصیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ کی جو مہک ہے، جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ کی طرف مہک آتی ہے، فرمایا سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ جو مہک ہے یہ مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری کہ سبحان اللہ، روزانہ سحری سے لے کر افطاری تک سبحان اللہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور تیسری خصوصیت فرمایا کہ سبحان اللہ، روزانہ جنت ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی کہ دنیا میں ایمان والے جو ہے مشقت اٹھا کر تیری طرف آئیں گے، یعنی جنت کو کہتے ہیں کہ تیری طرف مشقت اٹھا کر آئیں گے، یعنی کہ یہ مشقت ہی ہے نا، رمضان مبارک میں اپنا آرام قربان کرنا، اپنا کھانا پینا قربان کرنا، اپنی آنکھوں کو ظاہری باتیں بے حیائی سے بچانا، یہ سارا کچھ۔ تو فرمایا چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چوتھی خصوصیت کی نوازی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو قید کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چوتھی خصوصیت سے نوازا کہ سبحان اللہ، اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی یہ سبحان اللہ رمضان المبارک میں اس انداز سے روزے رکھیں گے کہ سبحان اللہ کہ وہ صبح سے لے کر شام تک سبحان اللہ اس انداز سے روزے رکھیں گے کہ سبحان اللہ اپنے نفس کی تربیت کریں گے، یعنی خوب تزکیہ نفس کریں گے، تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جگڑ دیا ہے۔ فرمایا تم اب رمضان مبارک میں یہ تمہارے لیے خصوصیت ہے کہ بس تم صرف اپنے نفس کی تربیت کرو۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے، یعنی کہ اب مزدور کی مزدوری کب ملے گی؟ جب اس نے کام ختم کیا۔ اور وہ کام کب ختم ہوگا؟ یقیناً لیلۃ الجائزہ میں، یعنی کہ چاند رات کو۔ اب چاند رات کو مزدوری ملنے کا وقت ہے، تو یقیناً بہت سے لوگ ہیں جو پوری مہینے مزدوری کرتے ہیں، لیکن جب وقت یعنی کہ ان کو ابھی آ جاتا ہے ملنے کا مزدوری کا، تو اس وقت جو ہے وہ بازاروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ اس سال تو لاک ڈاؤن ہے، لوگ بازاروں کی طرف تو اس انداز سے نہیں جائیں گے، لیکن ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خوب انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ میں خوب جو ہے وہ اہتمام کریں گے۔ تو ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے ہمارا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ دوسرا سیگمنٹ ناظرین کرام جس میں الحمدللہ ہم جو ہے علم تجوید سے متعلق گفتگو کیا کرتے ہیں، اور علم تجوید میں الحمدللہ ہم نے تقریباً ناظرین کرام 19 لیٹر تقریباً ہم سیکھ چکے ہیں، بلکہ 17 لیٹر میرے خیال سے۔ تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آج کی 17 لیٹر سیکھ چکے ہیں، اور باقی انشاءاللہ پھر آگے جاری رکھیں گے۔ آئیے جو لیٹر سیکھ چکے ہیں، جنہوں نے نئے جوائن کیا تو ان کو بھی علم ہو جائے کہ الحمدللہ ہم نے جتنے حروف سیکھے ہیں باقاعدہ 2 کر کے 1 کر کے ہم نے سیکھے ہیں، تو باقاعدہ ان کے مخارج جو ہیں وہ آپ یعنی کہ 1 کا مخرج آپ پیچھے یوٹیوب کے جتنے کورس ہیں، ہمارا رمضان مبارک میں بیسک دین کورس کا پہلا دن، پھر دوسرا دن، تیسرا دن، اس لحاظ سے ماشاءاللہ تمام کورسز وہاں موجود ہیں بیسک دین کورس کے۔ اب یہ آئیے ناظرین کرام انہی حروف کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معذرت کے ساتھ کہ میرا کچھ دن ہو گئے میرے گلا خراب ہے، تو بات کرنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ بس رمضان، کیونکہ جو دوائی ہے استعمال کرنے میں سحری اور افطاری میں ٹائم ہی نہیں ملتا، رمضان مبارک کی
ٹی ویوں کی پر جو ہے ٹرانسمیشن چل رہی ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. کوشش کی تھی، بہر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور، الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال ناظرین کرام، آئیے ان حروف کی پریکٹس کرتے ہیں. حروف تہجی، حروف مفردات اور حروف عربک الفابیٹس، ان کی تعداد 29 ہے. آئیے ان کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا. حضرات کرام الحمدللہ طا ظا تک ایک حرف کو باقاعدہ میں نے ایک حرف کا مخرج بھی بیان کیا، پوری تفصیل کے ساتھ اس کا صحیح طریقہ ادائیگی کا بھی بیان کیا، اور اس کی پرناؤنسیشن انگلش میں بھی اور یعنی اردو میں بھی بیان کی تھی. ناظرین کرام اگلے دو حرف ہیں عین، یعنی کہ طا ظا عین غین. اب عین اور غین یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ حضرات کرام یہ تھروٹ لیٹر حروف حلقیہ کہلاتے ہیں، اور عین وسط حلق سے ادا کرتے ہیں، اس کا گروپ لیٹر حا ہے. غین ادنائے حلق سے ادا ہوتا ہے، اس کا گروپ لیٹر خا ہے. تو ادنائے حلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی گلے کا اوپر والا حصہ جسے ٹاپ آف دا تھروٹ کہتے ہیں. اور عین مڈل آف دا تھروٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. تو اب اس کو ادا کرتے ہیں عین، اکثر پڑھتے ہیں عین، جیسے نستعین، نستعین نہیں ہے نستعین. عین کو گلے کے مڈل سے. اچھا اس میں زیادہ زور نہیں دینا، اکثر زیادہ زور دیتے ہیں نا تو پھر ایسی اس قسم کی آواز آتی ہے، یہ غلط ہے. تو بالکل نارمل ہو کر، بالکل سیمپل آسانی کے ساتھ گلے پہ زیادہ زور نہیں دے. عین عین، زیادہ ایسا نہیں کرنا عین، یہ جو ہے نا یہ اس کی خوبصورتی کو ختم کرتا ہے. تو ہم نے اس پر توجہ دینی. عین. اسی طریقے سے غین. اب غین جو ہے یہ کہاں سے ادا ہوگا؟ وسط ادنائے حلق سے ادا ہوگا. تو یاد رکھیے غین جو ہے حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، یعنی کہ وہ حروف جن کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے ان میں سے ایک حرف کون سا ہے؟ غین ہے. تو غین کو ادا کرتے وقت ہم کیسے ادا کریں گے؟ الحمدللہ ناظرین کرام غین کو ادا کرتے وقت ہم اسے فل ماؤتھ کریں گے. کیسے کریں گے؟ اکثر پڑھتے ہیں غائن، غائن نہیں ہے، یہ ہے غو غو غی غی غین. اچھا دونوں کو ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، یعنی عین کو بھی ہم نے 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور غین کو بھی. مثال کے طور پر آئیے دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. عین غین. تو عین کا مخرج کیا ہوا؟ وسط حلق یعنی مڈل آف دا تھروٹ. اس کا گروپ لیٹر کون سا ہے؟ ہا. اور اسی طریقے سے دوسرا حرف کون سا ہے؟ غین. غین کون سے حروف میں سے؟ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف حلقیہ میں سے ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ ادنائے حلق، یعنی گلے کا اوپر والا حصہ، سب سے اوپر والا حصہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ ادنائے حلق. اور انگلش میں کیا کہیں گے؟ ٹاپ آف دا تھروٹ. ناظرین کرام یہ ہے ماشاءاللہ سورہ، یہ ہے ماشاءاللہ، یعنی کہ آج ہم نے تقریباً 17 لیٹر پڑھے تھے، 19 لیٹر مکمل ہو گئے. ناظرین کرام 19 میں سے اب 10 رہ گئے. تو الحمدللہ ناظرین کرام روزانہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایک 2 لیٹر پڑھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پریکٹس کریں. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو اس سے پہلے بھی زندگی کے ایام ضائع ہوئے ہیں، اور ابھی جو ہے یہ ضائع نہ ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے رمضان مبارک کے جو یہ ایام ہیں، خاص طور پر بیسک دین کورس آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن جائے.
اور الحمدللہ ہماری سلسلہ یادگار رمضان مبارک کی کئی جہتیں ہیں اور کئی نشستیں ہوتی ہیں جس میں الحمدللہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سال رمضان 2020 الحمدللہ ہمارا یادگار رمضان بن جائے. تو الحمدللہ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی استقامت فی الدین نصیب فرمائے. ناظرین کرام اب ہم نے ایک اور ہم نے پریکٹس کرنی ہے، وہ ہم نے ہماری تجوید لیسن کا الحمدللہ دوسرا جو ہے پارٹ ہوتا ہے. فرسٹ پارٹ جو ہے الحمدللہ اس میں ہم یعنی کہ ہم جو ہے عربک الفابیٹس، حروف تہجی، حروف مفردات کی پریکٹس کرتے ہیں، اور دوسرے پارٹ میں ہم الحمدللہ سورہ مبارکہ کی پریکٹس کرتے ہیں. اس سے پہلے الحمدللہ سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیہ مبارکہ کر کے ہم نے مکمل پریکٹس کی ہے. شاید آپ کو یاد ہو، اس کے تمام لیسن جو ہیں وہ الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہیں. اسی طریقے سے دوسرا جو ہے ہمارا الحمدللہ اب ہم نے سورہ اخلاص کی پریکٹس کی ہے، اور سورہ اخلاص کی آج آخری آیت ہے. آئیے تابو تسمیہ پڑھتے ہوئے سورہ اخلاص کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معذرت خواہ ہوں، میرا گلا جو ہے وہ کچھ ساتھ نہیں دے رہا، لیکن الحمدللہ کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ حضرات، یعنی کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کورس کا ناغہ نہ ہو. یقین جانیے آج بھی بڑی مشکل سے ہمت کر کے جو ہے میں بیٹھا ہوں، اس لیے کہ ہمت ہی نہیں تھی کہ گلا جو ہے وہ ساتھ ہی نہیں دے رہا، بات کرنا مشکل ہو رہا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بیسک دین کورس کا ناغہ نہ ہو. دعا میں تو افطار میں جو ہے وہ ناغہ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں ٹی وی پر ہوتا ہوں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ناظرین کرام اس میں بھی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ لائیو آتا رہوں. بہرحال بہت سے لوگ اس میں بھی مجھے میسیج کرتے ہیں، قاری صاحب ہم روزانہ افطار میں آپ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ایک معمول بن چکا ہے گھروں کے اندر بھی. تو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں وقت نہیں دے پا رہا، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ پابندی کروں. جس طرح بیسک دین کورس میں آج میں نے پابندی کی ہے، آج بڑی بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دے دی. آئیے ناظرین کرام اب جو ہے ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. پارٹ 2 تھا ہمارا سورہ اخلاص کی پریکٹس. تو آئیے سورہ اخلاص کی دوبارہ آخری آیت کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. اب دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نہیں ہے، میں نے اس میں تفصیل کر دی تھی، لیکن دوبارہ بتلا دیتا ہوں. یہاں پر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اکثر يَكُنْ لَهُ، تو یا کے بعد الف نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. اب کفون میں بھی کیا ہے، اکثر کیا پڑھتے ہیں کفوًا، کفوًا نہیں ہے. تو پورا رمضان اگر آپ کا کتنا قیمتی بن گیا سلسلہ یادگار رمضان کہ آپ کو کفوًا اکثر پڑھتے ہیں کفوًا. سورہ اخلاص پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کفوًا، کفوًا نہیں ہے. تو یہاں پر کیا پتہ چلا آپ کو، تو آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن گیا کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا اس رمضان مبارک میں کہ کاف کے اوپر پیش ہے اور فا کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد جو واو کے اوپر الگ حرکت ہے. تو گویا کہ تینوں کے اوپر الگ الگ حرکت ہے. جب تینوں کے اوپر الگ الگ حرکت ہے تو اس صورت میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جب تینوں کے اوپر الگ الگ حرکت ہے تو تینوں کی الگ الگ حرکت پڑھیں گے، ان کو ملائیں گے نہیں. اکثر کیا پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو اس رمضان مبارک میں اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا تو آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن گیا. تو اس لیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب ناظرین کرام ہم انشاءاللہ العزیز اپنے اگلے حصے کی جانب بڑھیں گے کہ جس میں الحمدللہ ہم جو ہے علم فقہ میں جو ہے الحمدللہ ہم نے وضو کے فرائض، نماز کے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، وضو کی سنتیں، غسل کی سنتیں، اور پھر تیمم کے فرائض، تیمم کا طریقہ الحمدللہ ہم نے پچھلے اس میں ذکر کر چکے ہیں. اب ناظرین کرام ہم نماز کی طرف بڑھیں گے کیونکہ نماز کی درستگی انتہائی ضروری ہے، اور اکثر لوگ جو ہے نماز کے اندر بڑی جو ہے وہ کمی کوتاہی کرتے ہیں اور اس میں بڑی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے نماز کے لیے لازمی طور پر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بھی حیائی سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن آج ہم سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے ناظرین کرام کیا وجہ ہے
کہ ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے، ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں اس سے روک رہی؟ تو اس لیے ناظرین کرام ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خاص طور پر نماز کے لیے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کم سے کم بھی ناظرین کرام کہ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں۔ تو اگر دیکھیں اکثر لوگ کیا ہے، اگر واجبات میں نماز میں سے کوئی چھوٹ جائے جو نماز کے اندر ہے، کچھ واجبات ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، اور کچھ واجبات ایسے ہیں جن کو شرائط بھی کہتے ہیں، ارکان بھی کہتے ہیں، ان کا نماز کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام کچھ ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر ان کا نماز سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، یعنی کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور نیت کا درست ہونا۔ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا بدن یعنی کہ اس کا جسم پاک نہیں ہے، یعنی کہ اس کا بدن پاک نہیں ہے، اس کے کپڑے پاک نہیں ہے، اس کی جگہ جس جگہ میں نماز پڑھ رہے ہیں جگہ پاک نہیں ہے، اور اس کی نیت درست نہیں ہے، تو یقیناً پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز کے اندر جو 14 کیا نام ہے، یعنی کہ نماز کے اندر جو واجبات ہیں، اگر نماز کے اندر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کس کے ذریعے سے ہوگی؟ ساری زندگی نماز پڑھتے ہوئے ہو گئی، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر سجدہ سہو اگر کرنا ہے تو وہ کون سا واجب چھوٹ جائے۔ عموماً لوگوں کو ایک ہی واجب یاد ہوتا ہے، وہ یہ یا دو یاد ہوں گے کہ سورت ملانا وہ بھول گئے، یا پھر تشہد یعنی تحیات میں درود شریف پڑھنا زیادہ پڑھ لیا، تو اس صورت میں ناظرین کرام یہ سجدہ سہو ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ واجبات نماز کتنے ہیں، یہ ہر ایک مسلمان کو یاد ہونے چاہیے کہ واجبات نماز کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین کرام میں 3 کر کے واجبات نماز ذکر کروں گا، بعض نے 13 لکھے ہیں، بعض نے 14 لکھے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین کرام 13 واجبات اگر آپ ذہن میں رکھیں یا 14 واجبات رکھیں، تو ان میں سے ناظرین کرام نمبر 1 تکبیر تحریمہ، یعنی کہ یعنی کہ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ پڑھنا، نمبر 2 سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، نمبر 3 یعنی فرائض کی ترتیب برقرار رکھنا، یعنی پہلے قیام پھر رکوع پھر سجدہ، یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے پہلے سجدے میں چلے گیا، رکوع نہیں کیا، تو اب یہ واجب چھوٹ گیا، تو اب کیا ہے، اس واجب کی تلافی پھر سجدہ سہو کے ذریعے، اور سجدہ سہو جو ہے وہ آخر میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے آخر میں یعنی کہ وہ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام الحمدللہ آج آپ نے واجبات نماز جو ہے الحمدللہ یہ سیکھے، اور واجبات نماز جو ہے انشاءاللہ یہ ہمارے جاری ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ درمیان میں انٹرپٹ بھی ہو گیا اور بڑا مشکل سے وقت نکالنا ہوتا ہے، لیکن چلیں یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حدیث مبارکہ نماز سے متعلق پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے اول چیز جس چیز کا بندے سے سوال کریں گے وہ نماز کا ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک اتری اس کے سارے اعمال ٹھیک اتریں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو اس کے سارے اعمال خراب نکلیں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، ٹھیک وقت پر ان کو خوب خشوع خضوع کے ساتھ، اور یعنی کہ ان کو پڑھا، رکوع سجود کو بھی جیسا کرنا چاہیے تھا ویسے کیا، اور ایسے ہی یعنی خشوع کے ساتھ اس کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ سبحان اللہ ایسا نہیں ہے کہ جو سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو پورا نہ کریں۔ تو اس لیے جو چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر خوب ماشاءاللہ وہ اچھی طریقے سے نماز کے لیے جب آئے تو خوب اچھی طریقے سے وضو کرے، جس طریقے سے میں نے ذکر کیا تھا، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، اسی طریقے سے غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں وہ خوب اچھی طریقے سے ادا کرے، اور نماز کے لیے جب حاضر ہو تو یقیناً اس کو خشوع خضوع نصیب ہوگا۔ لیکن اگر وضو کامل نہ ہو، وضو کی سنتیں کامل نہ ہو، تو وہ برکات نماز میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یکسوئی نصیب فرمائے۔ آئیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان۔ تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا اللہ آج کی نشست کی یا اللہ اسے قبول فرما۔ یا اللہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، یا اللہ اس مغفرت کے عشرہ میں ہمیں مغفرت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ زیادہ سے زیادہ یا اللہ توبہ اور استغفار، زیادہ سے زیادہ یا اللہ اپنی بارگاہ سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما۔
یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں یا اللہ افطار کا وقت ہے، یا اللہ ان کے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، یا اللہ عبادات میں یکسوئی نصیب فرما۔ رمضان مبارک یا اللہ ہم سے رخصت ہوا جا رہا ہے، یا اللہ پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا، یا اللہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، دوسرے 10 دن شروع ہو چکے ہیں، یا اللہ ہمیں اس میں مغفرت کا پروانہ نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں مغفرت والے اعمال اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اپنی ذات سے بھی مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہماری تمام کمزوریوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آج کچھ گلا بھی خراب نہیں ہے اور کچھ ٹرانسمیشن میں ہماری کوئی گڑبڑ بھی ہوگی، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اور کوشش کروں گا کہ آج افطاری میں ہم ضرور ملاقات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔